اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، وہ تو تم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا یہ اس کے پیار کا ثبوت نہیں کہ وہ ہر لمحہ تم سے باخبر رہتا ہے؟ تم جب گناہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب تم صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں پہلے ہی ثواب لکھ دیتا ہے۔ تمہاری ایک پکار پر 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے باہر نکالنے کا وسیلہ بنا رکھتا ہے۔ تمہاری اتنی عیبوں کو ڈھانپ کر تمہیں لوگوں میں کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ تمہارے اٹھے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ جب تم بالکل بے بس ہو جاتے ہو تمہاری مدد کے لیے وہ خود آتا ہے، تمہاری خوشی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی زندگی ہمیں ان راستوں پر لے جاتی ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے ہماری سب سے بڑی خوشی واپس لے کر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ ہمیں سنتا نہیں، دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ ہمیں ہماری اتنی طلب کے بعد بھی وہ چیز نہیں دیتا، شاید وہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس لیے نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر اس نے تم سے کوئی چیز دور کی ہے تو اس میں اس کی دو طرح کی مصلحتیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ جس وقت وہ چیز تمہارے پاس ہوتی ہے وہ وقت بہتر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تو سب جانتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز وقت کی وجہ سے دور کی ہے تو وہ اسی چیز کو بہتر وقت میں بہترین بنا کر واپس بھی لوٹا سکتا ہے، لیکن یقین اور طلب کے بعد بھی لی ہوئی چیز واپس نہ کرے تو شاید اس دنیا میں تمہارا نصیب ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو یہ بات یاد کرواؤ اور صبر اور سکون دیا کرو، جو دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جو تمہیں اس دنیا میں نہیں دیا گیا ہے وہ آخرت میں تمہیں ضرور ملے گا۔ اور روز محشر ان لوگوں کی الگ لائن ہوگی جن کا دل اس دنیا میں ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا کہ آخرت میں وہ سب ملے گا آج جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہوں گے۔